لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وجلالتهم وولایتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من لیلنا هذه إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحسين مصباح الهدى وسفینۃ النجات. صلوات بھیج دیں بابا بلند. بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا، اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بطول عذرا حورین انسیہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. بی بی سلام اللہ علیہا کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے
کہ کاتب تقدیر نے ایک بار پھر ہماری کتاب زندگی میں حسین ابن علی کا محرم لکھا کہ ہم فرش عزا بچھا سکیں اور نئے نوا میں لٹنے والوں کا پرسا شکستہ پہلوؤں والی بی بی کی خدمت میں حاضر کر سکیں۔ آج فلک پر ہلال غم نمودار ہو گیا، جسے دیکھ کے دل سوگوار ہوئے، عزادار سیاہ کپڑوں میں آ گئے۔ اجازت ہو تو پوچھوں، جس چاند کو دیکھ کے آپ کا یہ دل ہوتا ہے اور یہ عالم ہوتا ہے، جب بیمار بیٹی مدینے میں یہ چاند دیکھتی ہوگی۔ اے حسین غریب، سوگواروں پہ احسان کرنا، ان سے کوئی خطا ہو جائے تو معاف کرنا، کہ آپ حر کے آقا ہیں۔ آج کی گفتگو طویل نہیں، اور آج کے بعد بھی انشاءاللہ وقت کے اندر، جیسا کہ محترم جناب اسماعیل رضوی صاحب نے فرمایا، کوشش رہے گی کہ وقت کے اندر گفتگو تمام ہو۔ بس کیا بتائیں، دل رو رہا ہے عزاداروں کا، چہرے اداس ہیں، اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ ایسے مہمان آ گئے ہیں کہ جو زخموں سے چور ہیں۔ میں نے اس عشرہ مجالس میں مناسب یہ جانا کہ عنوان کے طور پر جس موضوع کا انتخاب کیا جائے وہ موضوع نجات ہو، لہذا بعنوان نجات اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے اور اپنی بے بضاعتی کا اقرار کرتے ہوئے، بتصدق حضرات چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام جو بھی ممکن ہو سکے گا، آپ جیسے عزاداروں کی خدمت کرنے کی سعادت حاصل کروں گا انشاءاللہ۔ اسی وجہ سے میں نے جس حدیث مبارکہ کی تلاوت کی ہے، اس سے ہر عزادار واقف و آگاہ ہے کہ جس میں سرکار ختم مرتبت احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلند صلوات ارشاد فرما دیں مل جل کے، صلی علی محمد و آل محمد۔ تو بزرگوں سے دعاؤں کی خواستگاری ہے، نوجوان توجہ فرمائیں کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات، بے شک بالتحقیق یقیناً میرا حسین چراغ ہدایت بھی ہے، اور میرا حسین سفینہ نجات بھی ہے۔ حضرت کی مظلوم بارگاہ میں مل کے صلوات پڑھے تو آغاز گفتگو۔ صلی اللہ۔ محترم توجہ چاہتا ہوں، آج پوری دنیا میں کسی بھی قوم کی فرد ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی بھی ملت کا باشندہ ہو، اس کی ایک ہی تمنا ہوتی ہے، نجات 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 نجات۔ ہم بھی نجات کے خواہاں ہیں، آپ بھی نجات کے خواہاں ہیں، کائنات نجات کی خواہاں ہے۔ تو جب نجات کی تمنا ہے
تو آئیے اسی سے پوچھیں جس نے فلسفہ نجات دیا ہے، اسی سے پوچھیں جس نے آخرت کے وجود کی خبر دی ہے۔ تو وہ ذات کون ہے؟ وہ ذات رسول عربی کی ذات ہے، جو نبیوں کا نبی ہے، جو رسولوں کا رسول ہے، جو لغت قرآن میں کہیں طٰہٰ ہے، کہیں یاسین ہے، کہیں مزمل ہے، کہیں مدثر ہے۔ اس رسول سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں خواہش نجات ہے، ذرا بتائیے کہ کیا کریں کہ نجات مل جائے۔ پیغمبر نے کہا یاد رکھنا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، میرا حسین چراغ ہدایت بھی ہے، میرا حسین سفینہ نجات بھی ہے۔ خود کے ہوتے ہوئے حسین کو پہچانوا رہے ہیں۔ آپ ذرا غور فرمائیں، خود سرکار موجود ہیں مگر حسین کو پہچانوا رہے ہیں۔ گویا پیغمبر امت کو بتانا چاہتے ہیں اگر حسین کو چھوڑ کے ہمارے پاس آؤ گے تو نہ ہدایت ملے گی نہ نجات ملے گی۔ صلوات بھیجیں بآواز بلند، غور فرمائیے گا۔ اب اہل دل بیٹھے ہیں، اہل زباں بیٹھے ہیں، دیکھیے کچھ اصول کلام ہوتے ہیں۔ محترم رضوی صاحب بات عرض کرنے جا رہا ہوں، کچھ اصول کلام ہوتے ہیں۔ کیا اصول کلام ہوتے ہیں؟ ادبا جانتے ہیں، زبان سے تعلق رکھنے والے جانتے ہیں۔ کلام برمحل ہو، اسی لیے کہا گیا ہے ہر سخن موقع و ہر نکتہ مقام دارت۔ بات وہ ہے جو موقع سے کہی جائے، نکتہ وہ ہے جو اس کی منزل پر رکھا جائے۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، ذرا غور فرمائیے۔ اگر عداوت میں بے کے نیچے سے نقطہ ہٹا لیا جائے تو لکیر رہ جائے گی، حرف نہ بچے گا۔ اللہ اکبر۔ تو ہر سخن نقطہ وہ ہر سخن موقع وہ ہر نقطہ مقام دارت۔ تو کلام کے کچھ اصول ہوتے ہیں، کلام کے کچھ زاویے ہوتے ہیں، کلام کے کچھ زینے ہوتے ہیں، کلام کے کچھ دائرے ہوتے ہیں، کلام کے کچھ حدود ہوتے ہیں، کلام کے کچھ قوانین ہوتے ہیں، کلام کے کچھ نظام ہوتے ہیں۔ اگر اس نظام کے تحت کلام کیا سبحان اللہ، ان قوانین کے تحت بولے سبحان اللہ، اس نظام کو فالو کیا سبحان اللہ، لیکن نظام سے بغاوت کی کلام محمل، قوانین سے بغاوت کی کلام محمل۔ اسی لیے کہا جاتا ہے شاعری کی زبان میں کہ جب بھی شعر کہیں تو مصرے دو لخت نہ ہو۔ اہل نظر سے داد چاہتا تھا مگر کوئی بات نہیں، مصرے دو لخت نہ ہو۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ایک مصرے میں کشمیر کی بات کی جا رہی ہو، دوسرے مصرے میں جنت کی بات کی جا رہی ہو۔ تو کہاں کشمیر کہاں جنت، یہ تو دو لخت مصرے ہو گئے۔ لہذا بات تو یہ ہے کہ پہلے مصرے میں سوال ہو، دوسرے مصرے میں جواب ہو۔ اور واضح کر دوں، پہلے مصرے میں تتمہ ہو، اہل زبان سے داد چاہتا تھا، دوسرے مصرے میں نتیجہ ہو۔ پہلا مصرع دیباچہ ہو، دوسرا مصرع نچوڑ ہو۔ تو اصول کلام یہ ہے کہ کلام دو لخت نہ ہونے پائے۔ کلام میں حسن پیدا جبھی ہوگا، محاسن پیدا جبھی ہوں گے جب کلام کو کلام کے طریقے سے ادا کیا جائے۔ اب پیغمبر کیا فرما رہے ہیں، میری طرف دیکھیے گا، پیغمبر کیا فرما رہے ہیں، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ پہلی ہی گفتگو ہے لیکن اگر آپ نے محبت فرمائی تو شاید اپنے مرحلے تک پہنچ سکوں۔ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، میرا حسین چراغ ہدایت بھی ہے، میرا حسین سفینہ نجات بھی ہے۔ میں سوال کرتا ہوں، جب ربط کلام کا باقی رہنا ضروری ہے، جب رشتہ کلام کا باقی رہنا ضروری ہے، تو یہ اتنا محترم مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے، میں ایک طالب علم ہوں، مجھے بتائیں، میرے بزرگ بتائیں، یہ چراغ کا سفینے سے کیا ربط ہے؟ سفینے کا چراغ سے کیا ربط ہے؟ میں کچھ عرض کر رہا ہوں اس لیے کہ مقولہ مشہور ہے، تعرف الاشیاء باضدادہا، ہر شے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ جیسے دن کو پہچانوانا تھا تو اس کی ضد رات کو پیدا کیا، بلندی کو پہچانوانا تھا تو اس کی ضد
پستی کو خلق کیا، علم کو پہچانوانا تھا تو اس کی ضد جہالت وجود میں آئی، سیرابی کو پہچانوانا تھا تو تشنگی سامنے آئی۔ ہائے ہائے ہائے، ذرا غور فرمائے، غذا نعمت ہے یہ بتانا تھا تو بھوک سامنے آئی۔ تو ہر شے پہچانی جاتی ہے ضد سے، پستی نہ ہو بلندی نہ پہچانی جائے، اندھیرا نہ ہو نور نہ پہچانا جائے، جہالت نہ ہو علم کی قدر و قیمت نہ ہو۔ تو جب ہر شے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے تو یہ بات ہم جیسے جاہل جانتے ہیں، وہ نبی جو بولے تو پرورش لوح و قلم ہو، وہ نبی، فقرہ عرض کروں، وہ نبی جو تیرا بولتے قرآنوں کا منبع ہو۔ میں نے فقرہ عرض کیا ہے اہل نظر کے لیے، تیرا بولتے قرآنوں کا 12 امام اور بی بی زہرا جو تیرا بولتے قرآنوں کا منبع ہو، مرکز ہو، سر چشمہ ہو، کیا یہ ممکن ہے کہ اس کے کلام میں معاذ اللہ کوئی نقص رہ جائے، کوئی عیب رہ جائے؟ کلام محمد میں عیب ڈھونڈنے کا مطلب کلام خدا میں عیب ڈھونڈنا۔ جو معیار کلام الہی وہی معیار کلام محمد مصطفیٰ، تو جب دونوں کا معیار ایک ہے تو کیا یہ ممکن ہے کہ معاذ اللہ العیاذ باللہ ان کے کلام میں کوئی نقص رہ جائے؟ ایسا ممکن نہیں۔ تو جب ممکن نہیں تو پھر بتائیے چراغ کا سفینے سے کیا ربط ہے؟ سفینے کا چراغ سے کیا ربط ہے؟ یا تو دو موقعوں پر الگ الگ حدیثیں ہوتی، یا تو دو موقعوں پر الگ الگ حدیثیں ہوتی۔ حدیث ایک ہے، باتیں دو ہیں، چراغ ہدایت بھی سفینہ نجات بھی۔ یہ فلسفہ کیا ہے یا رسول اللہ؟ اگر حسین کو چراغ کی حیثیت سے پہچانوانا تھا تو اگلے ٹکڑے میں چراغ کی ضد بیان کرتے، اگر نجات کی حیثیت سے پہچانوانا تھا، کشتی کی حیثیت سے پہچانوانا تھا، سفینے کی حیثیت سے پہچانوانا تھا تو اگلے حصے میں سفینے کی ضد بیان کرتے۔ مگر یہ کیا کہ ضد بیان نہیں کر رہے ہیں، پہلے فقرے میں چراغ، دوسرے فقرے میں سفینہ، اور چاہتے ہیں کہ حسین پہچانا جائے۔ یہ سفینے سے رشتہ کیا ہے چراغ کا، چراغ سے رشتہ کیا ہے سفینے کا؟ یہ ضد بیان کیوں نہ کی؟ پیغمبر نے کہا تجھے خبر ہے چراغ کی ضد کیا ہے؟ میں نے کہا ہوا، آندھی کا سفینے کی ضد جانتا ہے کیا ہے؟ میں نے کہا طوفان۔ مولا حسین کا واسطہ آخری صف تک کے لیے توجہ چاہ رہا ہوں، آواز پیغمبر آئے گی تو خود بتا، جب حسین جیسا چراغ روشن ہو کس آندھی کی اوقات ہے جو ضد بن کے آئے؟ جب حسین جیسا چراغ روشن ہو کس آندھی کی حیثیت ہے کہ ضد بن کے آئے؟ اور جب حسین جیسا سفینہ رواں دواں ہو کس طوفان کی حیثیت ہے کہ اس سفینے سے ٹکرائے؟ فقرہ کہوں آواز پیغمبر آئے گی، حسین حسین نجات کا سفینہ ہے، اسے نوح کا سفینہ نہ سمجھنا۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں ذرا غور فرمائے، حسین وہ سفینہ ہے جس میں نوح اپنی کشتی سمیت سوار ہیں۔ میں نے فقرہ کہا ہے اہل نظر کے لیے، یعنی اگر حسین جیسی کشتی نہ ہوتی روز عاشوراء تو تمام انبیاء کی محنتیں ڈوب جاتی۔ حسین کی قربانی وہ سفینہ ہے جس میں آدم اپنے علم کے ساتھ سوار ہیں، نوح اپنے تقوی کے ساتھ سوار ہیں، ابراہیم اپنے خلت کے ساتھ سوار ہیں۔ اب کہیے تو فقرہ کہوں اگر دعائیں دینے کا وعدہ کریں، جو 1,24,000 انبیاء کو کھے کے پار لگا دے اس کشتی کو حسین کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. اسی لیے کہا تھا اب ایسے حسین پر فخر کیوں نہ ہو. واہ 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 واہ. ایسے حسین پر ناز کیوں نہ ہو, ایسے حسین پر فخر کیوں نہ ہو. اسی لیے تو ناخدائے سخن میر انیس نے ربائی لکھی تھی. بے ساختہ مصرے یاد آ گئے ہیں, سنیے گا اور بیاض دل پر لکھیے گا. سرکار ناخدائے سخن میر انیس صلی اللہ مقامہ کی ربائی ہے. فرماتے ہیں قانون شریعت کا شناسہ ایسا. اپنے بزرگوں سے دعائیں چاہوں گا. قانون شریعت کا شناسہ ایسا, کوثر بھی تصدق ہو وہ پیاسا ایسا. ذرا بول دیجئے تھوڑا سا, چاند رات ہو گئی ہے, حسین آ گئے ہیں. قانون شریعت کا شناسہ ایسا, کوثر بھی تصدق ہو وہ پیاسا ایسا. ارے کیوں فخر سے جھومے نہ رسول عربی, تقدیر سے ملتا ہے نواسا ایسا. یار کیوں فخر سے جھومے نہ رسول عربی, تقدیر سے ملتا ہے نواسا ایسا. اب ایک حدیث میں کتنی باتیں کی بتائیے نوجوانوں, کون کون سی؟ محترم توجہ چاہ رہا ہوں, اپنے بڑوں کی دعائیں چاہتا ہوں. چراغ سفینہ, فقط چراغ نہیں کہا, ہدایت کا چراغ کہا. فقط سفینہ نہیں کہا, نجات کا سفینہ کہا. چراغ تو قید خانے میں بھی جلتا ہے, کشتیاں تو 1000 دریاؤں میں چلتی ہیں, مگر ساحل تک پہنچنا ہر کشتی کا مقدر نہیں ہوتا. پیغمبر نے تصریح فرما دی, صراحت فرما دی, حسین ہدایت کا چراغ ہے, حسین نجات کا سفینہ ہے. تو اب باتیں کتنی کہیں محترم؟ 2 باتیں, چراغ سفینہ. آہستہ پڑھ رہا ہوں, بات نازک ہے تاکہ آپ تک پہنچ جائے, دستے ادب جوڑ کے. چراغ ہدایت کا, سفینہ حسین ہی چراغ ہدایت بھی, حسین ہی سفینہ نجات بھی. یا رسول اللہ, ایک حدیث میں 2 باتیں, 2 الگ الگ موقعوں پر دونوں باتیں ارشاد فرما دیتے. ایک ہی حدیث میں دونوں باتیں کہہ رہے ہیں, اس کا مطلب ہم نہیں سمجھ پا رہے, یہ ہماری عقل کا قصور ہے, ورنہ ان میں رشتہ گہرا ہے, تعلق ان میں گہرا ہے. تو آپ سمجھا دیجئے یا رسول اللہ. پیغمبر مسکرا کے فرمائیں گے, دیکھ جب آیت سمجھ میں نہیں آتی تو حدیث سمجھاتی ہے, جب حدیث سمجھ میں نہ آئے تو کبھی کبھی آیت سے پوچھا کر. میں نے قرآن سے پوچھا, اے خاموش قرآن, ذرا بولتے ہوئے قرآن کی یہ بات تو سمجھا. آئے آئے واہ واہ, سبحان اللہ, بی بی جزا دیں آپ کو. اے خاموش قرآن, ذرا بولتے ہوئے قرآن کی یہ بات تو سمجھا. بولتا ہوا قرآن کہتا ہے, ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات. میرا حسین چراغ ہدایت بھی ہے, میرا حسین سفینہ نجات بھی ہے. یہ چراغ کا سفینے سے کیا رشتہ, سفینے کا چراغ سے کیا رشتہ؟ قرآن نے کہا سورہ ملک پڑھ, بات واضح ہو جائے گی. میں نے سورہ ملک کی تلاوت شروع کی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات. حدیث میں کتنے ٹکڑے؟ چراغ ہدایت, سفینہ نجات. آیت کیا کہہ رہی ہے؟ الذی خلق الموت
شرمایا نہ کیجیے، بولا کیجیے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے ہی موت کو بھی پیدا کیا، اللہ نے ہی حیات کو بھی پیدا کیا۔ تو یہ حیات کیا ہے، یہ موت کیا ہے؟ دعائیں چاہتا ہوں، یہ حیات کیا ہے؟ یہ موت، حدیث کے 2 ٹکڑے، آیت کے 2 ٹکڑے، یہ حیات کیا ہے، یہ موت کیا ہے؟ جب علماء سے پوچھا، مفسرین سے پوچھا، تفسیر کے جاننے والوں سے پوچھا، تفسیر کے لکھنے والوں سے پوچھا، اساتذہ سے پوچھا، اکابرین سے پوچھا کہ یہ بتائیے یہ حیات کیا ہے، یہ موت کیا ہے؟ تو علماء نے کہا کہ اصل میں خالق حیات نے حیات بشر کو خلق کر کے 2 حصوں میں بانٹ دیا۔ ابھی بات واضح نہیں ہوئی۔ اللہ نے حیات بشر کو خلق کر کے 2 حصوں میں بانٹ دیا۔ ایک کا نام رکھا حیات ظاہری، ایک کا نام رکھا حیات باطنی۔ دستے ادب جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں آخری سب تک کے لیے، ایک کا نام رکھا حیات ظاہری، ایک کا نام رکھا حیات باطنی۔ یہ حیات ظاہری کیا ہے، یہ حیات باطنی کیا ہے؟ کہ حیات ظاہری جس میں ہم آپ جی رہے ہیں، حیات باطنی کا اس کے بعد آغاز ہونے والی حیات۔ تو پھر یہ موت کیا ہے؟ کہ موت اصل میں دونوں زندگیوں کے درمیانی پردے کا نام ہے۔ واہ 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 واہ، دونوں زندگیوں کے، دونوں حیات کے درمیانی پردے کا نام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موت اس پردے کو کہتے ہیں جس کے اس پار بھی زندگی، جس کے اس پار بھی زندگی۔ اللہ اکبر۔ موت اس پردے کو کہتے ہیں جس کے اس پار بھی زندگی، جس کے اس پار بھی زندگی۔ اب سمجھے حسین کے چاہنے والے موت سے ڈرتے کیوں نہیں؟ وہ چاہتے پردہ اٹھے، ہمیشہ والی زندگی ملے۔ ہائے 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 ہائے، یار وہ چاہتے ہیں پردہ اٹھے، ہمیشہ والی زندگی حصے میں آئے۔ تو اب خالق موت و حیات نے حیات بشر کو خلق کر کے کئی حصوں میں بانٹا؟ 2۔ ایک حیات ظاہری، ایک حیات باطنی۔ حیات ظاہری جس میں ہم آپ جی رہے ہیں، حدیث کے 2 ٹکڑے، چراغ ہدایت، سفینہ نجات۔ حیات بشر کے 2 حصے، حیات ظاہری، یہ حیات ظاہری جس میں ہم آپ جی رہے ہیں، ایک ایوریج کیا ہے ہم بتائیں گے تو آپ کو برا لگ جائے گا۔ آپ خود ہی بتا دیجئے، چلیے آپ خوش رہیں، ہم بتائے دیتے ہیں 200 سال۔ چلیے خوش ہو جائیے۔ ارے حسین چاہیں تو 200 سال جینا کوئی بڑی بات ہے، حور تو 1400 سال سے زندہ ہے۔ ہائے 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 ہائے، نعرہ حیدری۔ حسین چاہے تو کیا بڑی بات ہے، حسین کا خدا چاہے تو کیا بڑی بات ہے۔ اچھا تو اب یہ زندگی ایک ایوریج فرض کریں 100 برس رکھ لیجئے، تو یہ 100 برس والی جو زندگی ہے اس میں کچھ ضرورتیں ہیں کہ نہیں؟ کہ یہی ضرورتیں تو ہیں جو انسان کو جرم کرنے پر مجبور کرتی ہیں۔ اوفو، اس کا مطلب اہم ضرورتیں ہیں۔ تو کاہے کی ضرورتیں؟ کا بھوک لگتی ہے کھانا ضرورت، پیاس لگتی ہے پانی ضرورت۔ خدائے حسین کا واسطہ ذہن مربوط رہے، بھوک لگتی ہے محترم کھانا ضرورت، پیاس لگتی ہے پانی ضرورت، گمنامی سے بچنا ہے شہرت ضرورت، غربت موت ہے دولت ضرورت، بے عزتی سے جینا کوئی جینا نہیں ہے لہذا عزت ضرورت۔ لیجیے اب یہ ساری ضرورتیں پوری ہو گئیں،
خواہشات نفس نے ضرورتیں اور بڑھائیں، کا تخت ضرورت، تاج ضرورت، حکومت ضرورت. ہم ہندوستان سے آئے ہیں، وہاں کی زبان میں کہہ دیں نیتا گیری ضرورت. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ کیوں ہم پہچانے جائیں، عزت کے ساتھ رہیں. تو یہ حیات ظاہری جسے چند برسوں میں ہر حال میں ختم ہونا ہے. اس زندگی کی ہزار ضرورتیں، کھانا ضرورت، پانی ضرورت، سونا ضرورت، جاگنا ضرورت، صحت ضرورت، عزت ضرورت، دولت ضرورت، شہرت ضرورت، تخت ضرورت، تاج ضرورت، حکومت ضرورت، اقتدار ضرورت. ایک ایسا شخص جسے بھوک میں کھانا مل گیا، جسے پیاس میں پانی مل گیا، جسے گمنامی سے بچنے کے لیے شہرت ملی، جسے غربت سے بچنے کے لیے دولت ملی، جسے تخت و تاج ملا، جسے حکومت ملی، جسے اقتدار ملا، سب کچھ مل گیا. میں صاحبان عقل سے پوچھتا ہوں، کیا ایسا شخص کامیاب ہے؟ دعائیں چاہتا ہوں مولا حسین کا واسطہ جو اتنی محنت کی ہے. کیا کوئی صاحب عقل ہے جو یہ کہے کہ فلاں شخص کامیاب ہو گیا اس لیے کہ اسے دولت بھی مل گئی، حکومت بھی مل گئی، شہرت بھی مل گئی، تخت و تاج بھی مل گیا، اقتدار بھی مل گیا، کامیاب؟ کہ بھئی وہ خود کو کامیاب سمجھے تو سمجھے. اہل عقل اسے کامیاب نہیں سمجھتے. کیوں؟ کہ اس لیے کہ سب کچھ مل جائے کامیاب نہیں مانا جائے گا. تو کامیاب کب مانا جائے گا؟ کہ کامیاب اس زندگی میں جب مانا جائے گا جب اسے ہدایت مل جائے. جب اسے ہدایت مل جائے، یعنی دولت ملی کامیاب نہیں، تخت ملا کامیاب نہیں، حکومت ملی کامیاب نہیں. کامیاب کب ہوگا؟ جب ہدایت مل جائے. ورنہ اگر حکومت ہی کامیابی کی علامت تھی تو پھر یہ کہنا پڑے گا معاذ اللہ فرعون کامیاب. حکومت ہے، نمرود کامیاب، حکومت ہے، اقتدار ہے، تو یہ سب کامیاب. اس کا مطلب یہ ہے کہ تخت و تاج کامیابی کی علامت نہیں ہے. کامیاب وہ ہے جسے ہدایت مل جائے. تو یہ حیات ظاہری کی ہزار ضرورتیں، ان ضرورتوں میں اہم ضرورت کا نام ہدایت. معلوم ہوا تخت و تاج لیے ہوئے بیٹھا ہے، ہدایت نہیں تو ناکام. بوریے پر فاقے سے بیٹھا ہے، ہدایت مل گئی کامیاب. ہائے 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 ہائے. اب آپ سمجھے حکومتوں کے کارندے ناکام کیوں رہے، علی کے چاہنے والے کامیاب کیوں رہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں. تو سب کچھ مل گیا، ہدایت نہیں ملی، ناکام. بوریے پر بیٹھے رہے، فاقے میں رہے، ہدایت مل گئی کامیاب. اس کا مطلب یہ حیات ظاہری جو مختصر سی زندگی ہے، اس کی اہم ترین ضرورت کا نام ہے ہدایت. ہدایت ملی تو کامیاب ہو گئے، ہدایت نہیں ملی. تو اب میرا سوال ہے، جب اس مختصر سی زندگی کی اتنی اہم ضرورت، تو پھر جو ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی ہے، نتیجہ قریب ہے، بات تمام ہونے کو ہے، کیا اس کی کوئی ضرورت نہ ہوگی؟ کہ صاحب بالکل ضرورت ہے، بڑی اہم ضرورت ہے. تو کیا ضرورت ہے ہمیشہ والی زندگی میں؟ کہ بھئی یہاں کی ضرورت کا نام ہے ہدایت اور وہاں کی ضرورت کا نام ہے نجات. اس زندگی میں جو بھی عمل انجام دیتے ہیں صرف مقصد یہ ہوتا ہے وہاں نجات مل جائے. نماز پڑھ رہے ہیں نجات مل جائے، روزے رکھ رہے ہیں نجات مل جائے، اچھے سلوک کر رہے ہیں نجات مل جائے، خیرات دے رہے ہیں نجات مل جائے، زکوٰۃ دے رہے ہیں نجات مل جائے. تو خالق حیات نے حیات بشر کو دو حصوں میں بانٹا، ایک حیات ظاہری، ایک حیات باطنی. حیات ظاہری کی اہم ضرورت کا نام ہدایت، حیات باطنی کی اہم ضرورت کا نام نجات. یہاں ہدایت ملی تو کامیاب، دعائیں چاہتا ہوں. وہاں نجات ملی تو کامیاب. پیغمبر نے کہا میری امت کے لوگوں در در نہ
بھٹکنا، ایک در حسین پہ آ جانا۔ اگر سارا مجمع بول دے تو میں جملہ کہوں، در در نہ بھٹکنا، میرے نواسے کے دروازے پہ آ جانا۔ اگر یہ دنیا کامیاب کرنے کے لیے ہدایت چاہیے تو حسین ہدایت کا چراغ ہے، اور اگر وہ دنیا کامیاب کرنے کے لیے نجات چاہیے تو حسین نجات کا سفینہ ہے۔ صلوات بھیجیں بابا آدم۔ جناب محترم حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، بلند سے پرزور و حیدری صلوات۔ اللہم صلی علی حسین اس دنیا میں بھی نجات کے ضامن ہیں، حسین اس دنیا میں بھی نجات کے ضامن ہیں۔ دلیل ایک ہی ذات ہے جس کا نام ہے حر۔ حر کے ذریعے حسین نے بتا دیا کہ ہم یہاں بھی نجات دیتے ہیں اور وہاں بھی نجات دیتے ہیں۔ حر، تیرا لشکر پیاس سے مر رہا ہے نا، ہم اسے پانی پلا کے نجات دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم اسے مرنے سے بچائیں گے۔ اور پھر کریمی تو دیکھیں، اسے کہتے ہیں ساقی کوثر کا بیٹا ہونا۔ ہائے ہائے۔ اصحاب کو حکم دیا کہ حیوانوں کے سامنے جب پانی رکھنا تو جب تک وہ 2 3 بار خود سے منہ نہ ہٹا لیں، اس وقت تک حیوانوں کے سامنے سے پانی نہ ہٹانا۔ تو تم پیاس سے مر رہے ہو، ہم عالم غربت میں ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ ہمیں پیاسا مارا جائے گا، مگر باوجود اس کے ہم تمہیں پانی پلا رہے ہیں تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ اگر میرے نانا نے میرے لیے کہا ہے تو میں نجات دے رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور پھر چراغ ہدایت کیسے ہیں؟ آواز دی کہ ایک ہی فقرہ کہوں گا جو تیرے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائے گا۔ جیسے ہی لجا میں فرس پہ ہاتھ ڈالا، آواز دی، حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ سوگوارو فقرہ کہہ رہا ہوں، اگر جملہ پہنچ گیا تو بہت روئیے گا۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے حسین حر سے کہنا چاہتے ہو، حر تو فوج مخالف میں کہاں کھڑا ہے، تجھے تو میرے ساتھ شہید ہونا ہے، تیری ماں تجھ پر ماتم کرنے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ بحسین کا یہ فقرہ ضمیر حر پر تازیانہ تھا جو نجات کا ذریعہ بنا، ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اور اب اس دنیا کو تو کامیاب کر دیا پانی پلا کے، اس دنیا میں نجات کیسے دیتے ہیں؟ جیسے ہی صبح کا وقت آیا، ہم شکل پیغمبر سے اذان دلوائی تاکہ یہ پتا چل جائے کہ ہم ہی ہیں ذریعہ نجات۔ بچھ گیا فرش ازاں غریب نینوا، آ گئے تمہارے رونے والے حسین، سال بھر رستہ دیکھا تھا تمہارا، اب آپ آئے ہیں تو پرسہ قبول کیجیے گا حسین۔ آوازوں کو دبا کے نہ روئیے گا، آپ لوگوں کا گریا مشہور ہے، اور وہ بھی محرم کا گریا۔ وہ یہی کہنا کافی ہے محرم کا چاند نکل آیا۔
اللہ اکبر، عجب چاند ہے، اس چاند کو دیکھیے، زہرا کا چاند یاد آتا ہے۔ جیسے ہم چاند دیکھتے ہیں ہمیں کربلا یاد آتی ہے، دل کہتا ہے زہرا دیکھتی ہوں گی اپنا چاند یاد آتا ہوگا، ام لیلا دیکھتی ہوں گی اکبر یاد آتے ہوں گے، ام رباب دیکھتی ہوں گی اثر یاد آتے ہوں گے، زینب دیکھتی ہوں گی آل محمد۔ اور اب فقرہ کہوں، جب ام کلثوم یہ چاند دیکھتی ہوں گی میرا آقا عباس یاد آتا ہوگا، واہ غربتا۔ عجب تعلق دل ہے، ہر خاتون کو کسی بھی بیوی سے پوچھئے، میری ماں اور بہنوں اسی فرش عزا کا واسطہ دے کے پوچھتا ہوں، آپ کو سب سے زیادہ کون سی شے قیمتی لگتی ہے؟ تو ایک بی بی یہی کہے گی گود کا بچہ، ماں کا سندور۔ ایک خاتون کو اس کی ممتا پیاری ہوتی ہے اور اس کا سہاگ پیارا ہوتا ہے۔ مجھے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا، اگر بات پہنچ گئی ہو تو رونے کو کافی ہے، لیکن یہ سہاگ ایسی چیز ہوتی ہے کہ ماں ممتا کو بھی سہاگ پر قربان کر دیتی ہے۔ جانے کیسا تعلق ہے کربلا والوں سے، ادھر محرم کا چاند دیکھا، ہماری ماں بہنوں نے چوڑیاں توڑ دی، اے لیلا کربلا میں آپ کا سہاگ اجڑ گیا۔ بی بی ہماری جانب سے یہ پرسہ قبول کیجئے۔ بلند ہو گئیں آوازیں، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ بس ایک روایت پڑھوں گا، مجلس کو تمام کروں گا سوگوارو۔ جب حسین مظلوم اس دنیا میں تشریف لائے تھے تو حضرت بہت روئے تھے، رسول خدا نے بہت گریہ کیا تھا۔ بی بی ام سلمہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ ایسے کیوں روتے ہو؟ پورا واقعہ بتایا کہ یہ بتائیے پھر ہمیں کیسے خبر ہوگی کہ حسین نہیں ہے؟ پیغمبر اسلام نے ہاتھ بڑھایا، کربلا کی ایک مشت خاک باعجاز اٹھائی، ایک شیشی میں رکھ کے کہا ام سلمہ اس کی حفاظت کرنا، اسے روز دیکھتی رہنا، جب تک یہ خاک خاک رہے میرا حسین زندہ ہے، جب یہ خون ہو جائے۔ اجرکم علی اللہ، خوب روئے، خوب تڑپے، خوب گریہ کیا۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ایک بی بی ہے جو انتظار میں ہے، لیجئے بس ایک منظر، 1.5 سے 2 منٹ میں مجلس تمام ہے، میری آقا زادی توفیق دے۔ بی بی آپ سب کی آمد کو قبول کریں، آپ سب کا پرسہ قبول کریں۔ ایک بات کہوں اور اس کے بعد وہ بات جو کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے اگر کسی نے عزت کے ساتھ زندگی گزاری ہو اور اس کے سامنے کوئی نامناسب موڑ آ جائے تو پچھلی زندگی بہت یاد آتی ہے، اس پر رونا بہت یاد آتا ہے، رونا بہت آتا ہے اس پر۔ روایت کہتی ہے کہ جب یہ کارواں مدینے سے چلنے لگا تھا، ایک راوی ہے سنان، وہ کہتا ہے میں اس وقت مدینے میں تھا، مجھے ایسا لگا جیسے مدینہ اجڑ رہا ہے، ایسا لگا جیسے سناٹے چھا رہے ہیں، اندھیرا چھا رہا ہے۔ میں نے کہا یہ مدینہ تہو بالا کیوں ہے؟ لوگوں نے کہا تجھے خبر نہیں، مدینے کی جو جان ہے وہ جا رہا ہے، جو مدینے کا وقار ہے وہ جا رہا ہے۔ کا کون؟ کا نبی کا نواسا حسین ابن علی مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے۔ وہ کہتا
کہتا ہے کہ میں بھی منظر رخصت دیکھنے کے لیے آیا، میری طرف دیکھیے گا پلکیں نہ جھپکیں، مجلس تمام، بس ایک منظر ہے، اے کاش کہ میں پڑھ لے جاؤں، اے حسین کی دکھیا ماں ہمیں توفیق دیجیے کہ ہم پڑھ سکے، آپ کی بیٹی کی مصیبت پڑھنے جا رہے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا دو رویا ہاشمی جواں کھڑے تھے، ایک کرسی لگی تھی جس پر ایک باوقار ذات تشریف فرما تھی، وہیں پر بیٹھے بیٹھے وہ معائنہ فرما رہے تھے کہ سواریوں پر کس طرح بیویاں سوار ہو رہی ہیں۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا ایک گیسوؤں والا جوان آگے بڑھا، اس نے ایک بیوی کو سوار کرایا، میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہ یہ علی اکبر کی ماں ام لیلا۔ راوی کہتا ہے میں نے پھر دیکھا ایک دوسری بیوی نکلی، اسے ایک دوسرے جوان نے سوار کرایا، میں نے پوچھا کون؟ کا یہ ام رباب۔ راوی کہتا ہے کہ میں دیکھتا رہا، وہ بزرگوار کرسی پر بیٹھے رہے اور یہ منظر آنکھوں سے دیکھتے رہے، ایک ایک بیوی سوار ہوتی رہی۔ راوی کہتا ہے مگر ایک منظر میں نے دیکھا، جیسے ہی گھر کا دروازہ کھلا بنی ہاشم کے سارے جوانوں نے حلقہ کیا، یہ جو کرسی پر بیٹھے تھے یہ اٹھے، آگے بڑھے، اکبر نے پردے کو سنبھالا، عباس محمل کے قریب زانوؤں کو توڑ کے خاک پر بیٹھے، جو کرسی پر بیٹھے تھے انہوں نے بی بی کا بازو پکڑا، بی بی نے عباس کے پیروں پر قدم رکھ کے محمل میں سوار۔ ہائے کیا روتے ہیں؟ راوی کہتا ہے میں نے تڑپ کے پوچھا یہ کون بیوی ہے؟ وہ کرسی پر کون تھے؟ آواز آئی ہے علی کی بیٹی زینب، وہ حسین نبی کا نواسا جس نے زینب کا بازو پکڑا۔ عباس دو زانو بیٹھے، اکبر نے پردہ سنبھالا، شاید یہی وجہ تھی جب 11ویں محرم کو بازوؤں میں رسن باندھی جانے لگی، فرات کا رخ کر کے کہا عباس کس شان سے لائے تھے، دیکھو بہن کیسے جا رہی ہے، بازوؤں کی رسن دیکھ لو، فرات پر لاشا تڑپا، واہ غربتا، واہ مظلومہ، واہ حسین۔ ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم لعن ولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر التابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين صلواتك عليه وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين عليه السلام في الدنيا وشفاعته في الآخرة اللهم اجعلنا من الباقين في عزاء الحسين عليه السلام۔ معبود تیرا حسین آیا ہے ہمارے گھروں میں،
معبود ہمیں خدمت کی توفیق دے. ہمارا یہ مہمان کچھ کھاتا پیتا تو ہے نہیں، صرف یہی آنسو ہیں ہمارے پاس. ہماری آنکھوں کو خشک نہ ہونے دینا، ہمارے کلیجوں میں آگ لگا دے. کم سے کم ہم بی بی زہرا کے حضور سرخرو ہو سکے. معبود جو شرکائے مجلس ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہمیں آپس میں اتحاد و اتفاق کی توفیق عطا فرما. جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کا مستقبل روشن فرما. جو بیمار ہوں انہیں شفا دے دے، جن کے پاس گھر نہ ہو انہیں گھر دے دے، جن کے روزگار نہ ہو انہیں روزی عطا کر. تمام علماء حقہ، شعراء حقہ، خطباء حقہ اور مراجع حقہ کی حفاظت فرما. حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں منہ دکھانے کے قابل بنا.